حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے غمگین دیکھا. آپ نے پوچھا کیا مصیبت لاحق ہے؟ اس نے کہا ایک تھوڑا ہی ہے، بہت ساری ہے. کہا تو ایک ہی کلمہ کافی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا اے علی، یہ کلمہ کسی غم ہم صدمے کو نہیں چھوڑے گا. کتنا آسان عمل دے دیا. علی آپ کا سپہ سالار بھی ہے، علی آپ کا داماد بھی ہے، علی آپ کا محبوب اور محب بھی ہے، علی آپ کا مطیع اور بہت زیادہ اقرب بھی ہے. علی علی ہے، حکمت اور علم کا ایک باب ہے. ہاں، یا علی لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اے علی ایک آدمی کو بھی تیری وجہ سے سمجھ آ جائے، خیر لک من حمر النعم، بہت بڑے مال و دولت سے یہ بہتر رہے گا. اور دولت یہی ختم ہو جائے گی، مال فنا ہو جائے گا، شہرت مان پڑ جائے گی، سلطنت ختم ہو جائے گی، وزارت اور ممبری اور دیگر شیطانی چربے یہی جواب دے دیں گے. لیکن مسائل، احکام، ذکر، تسبیح، دعا، تلاوت، صدقہ، خیرات، مسلمانوں کی خیر خواہی اور بلائی یہ ہمیشہ رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. عمل کتنا مختصر ہے اور کتنی تسلی علی کو دی. کمال ہے اس کلمہ میں. معراج میں آپ نے آسمانوں میں دیکھا کہ ہر آسمان میں ایک بہت خوبصورت فانوس لگا ہوا ہے. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے جبریل نے کہا یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کے پڑھنے سے آسمانوں میں اس شخص کے لیے فانوس لٹکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں فانوس لٹکانا، مدرسے میں، دینی ادارے میں، درسگاہ میں، یہ اسراف نہیں ہے بلکہ محامد میں سے، محاسن اور مکارم میں سے. یہ بھی کلمات کی قبولیت کی برکت ہے کہ ایک سے دو ہو جائے اور دو سے تین ہو جائے. جیسے مسجدیں بڑھتی ہے، مدرسے بڑھتے ہیں، طلباء بڑھتے ہیں، نمازی بڑھتے ہیں، کار خیر کی ترقی خوشنما ہے. یہ بھی خوشی کی بات ہے. اور عرفات میں آپ نے کہا دعائی و دعاء الانبیاء من قبل فی ھذا المقام، میری دعا اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء یہاں آئے حج کرنے، عرفہ پیش ہوئے، سب یہ کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہتے روز 100 بار پڑھ لیا جائے، غم ہم صدمہ نہیں دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ غیب سے خوشی کی خبریں دے گا. ہر روز کوئی نہ کوئی خوشگوار خبر سنے گا. اور کتنا آسان ہے، سب کو یاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور کتنی بڑی سند ہے کہ آپ نے کہا دعائی اور دعاء الانبیاء من قبلی فی ھذا المقام. عرفات کے میدان میں آپ نے کہا، بخاری مسلم میں میری دعا اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی دعا اس جگہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میں نے ایک استاد سے پوچھا کہ یہ تو تسبیح ہے، ذکر ہے. انہوں نے کہا آپ کو جو چاہیے وہ بھی ملے گا اور جو نہیں چاہیے ان سے اللہ بچائے گا. اور کیا چاہیے؟ ایسی زبردست دعا ہے. میرے ایک مقدمہ ایک عدالت میں تھا اور میں بڑا پریشان رہتا تھا اس سے. وہ جج مجھے دیکھتے ہی ہول فول بکتا تھا، ہر روز جب بھی پیش ہوتا تھا. ایک دفعہ مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ آپ سورہ تغابن پڑھ کے جائیں. میں نے رات کو 41 مرتبہ پڑھ کر سو گیا. سحری میں اٹھا 41 مرتبہ پھر پڑھی.
سنتوں میں بھی پڑھی اور فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی، دوسری میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھی۔ عدالت جاتے جاتے پہنچتے پھر میں نے 41 ہم 12 پہ جوڑ کر خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسے میں پیش ہوا، مجھے ایسا دیکھا کہ مولانا آج آپ کے حق میں فیصلہ ہے اور آپ سے 2 سال کی معافی مانگنی ہے، اور یہاں تک کہ فیصلہ لکھا سب کچھ کیا ہو، مجھے کہا آپ کو میں اپنی گاڑی میں گلشن چھوڑ کے آتا ہوں، جج گیا۔ میں نے کہا اللہ اس صورت میں آپ نے کیا کمالات رکھے اور ہم اس سے نادان اور بے خبر ہیں۔ دنیا اور دین کے ہر مشکل کے لیے آپ اس کو پڑھا کریں، پڑھتے پڑھتے آپ کا وظیفہ بن جائے گا، پھر اس کو آپ پڑھیں گے تو آسمان و زمین آپ کے کہنے سے ہلیں گے، حرکت کریں گے، یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ حدیث شریف میں ہے، شاہ صاحب نے نقل کیا ہے فتح العزیز کے شروع میں، جو یہ چاہے کہ اس کا دن بخیر گزرے، کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی گلہ شکوہ نہ ہو، کوئی نقصان اور تباہی نہ آئے، کوئی آفت اور سازش نہ بنے، چاش کی 4 رکعت پڑھا کرے، سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد، سورج نکلنے کے فوراً بعد تو اشراق ہے، اور 2 رکعت پڑھنا بہتر ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث، نسائی، ابن ماجہ، اس کا ثواب حج اور عمرے کا ہے، اور اس کے 1 گھنٹے سے لے کے 3 گھنٹے تک چاش کا وقت ہے، جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ دہت الشمس، سورج کی شعاعیں زمین بھر گئی۔ ترمذی شریف میں یہ 4 رکعت جو پڑھے گا، اللہ اس کے دن بھر کے غموں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ہاں یہ کون پڑھے گا؟ نمازی پڑھے گا، اس نے فجر پڑھی ہوگی۔ ایسے کوئی بے حیا و بے شرم نہیں ہوتا کہ وہ فجر جیسے فرض نہ پڑھے اور چاش پڑھے، ایسا کوئی نہیں ہوتا، وہ مجنون ہوگا، فیتداوی۔ اس کو احساس ہے کہ فجر کی نماز تو فرض قطعی ہے، وہ کیسے چھوٹ گئی، پہلے وہ پڑھ لیتا ہو۔ اس لیے بہت سارے علماء عید کے دن لوگوں کو کہتے کہ تم عید میں تو آئے، فجر کہاں پڑھی؟ جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پہلے پڑھ لے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔